پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ اور اگر آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے، اگر آپ قرآن پاک کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ قرآن کا کرشمہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ دوستو، یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک ہندو اور مسلم کا گھر پاس میں تھا۔ ہندو کے گھر میں ایک 5 سال کی بچی تھی۔ وہ پاس میں ہی اپنے سہیلی کے گھر میں جایا کرتی تھی۔ جس طرح عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس کھیلنے جایا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بچے بھی اپنے پاس کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی۔ یہ بچی جس بچے کے ساتھ کھیلنے جایا کرتی تھی وہ مسلمان تھی، اور اس کی ماں اپنے گھر میں بچوں کو قرآن مجید سکھایا کرتی تھی۔ اس لیے وہ جب بھی اس کی والدہ بچوں کو قرآن پاک سکھانے کے لیے بلاتی تو وہ ہندو لڑکی اس کے ساتھ میں یعنی پاس میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، دھیرے دھیرے اس کا بھی من پڑھنے میں لگ گیا۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کے ماں سے کہا کہ اماں، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب سہیلی کے ماں نے ساتھ میں انہیں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا سیکھا، پھر باقاعدہ قرآن مجید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اپنی ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، یعنی کہ اس بات سے انجان تھی۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن پاک مکمل پڑھنا سیکھ گیا، تب تک یہ ہندو لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں نے اس کی شادی ایک کٹر ہندو نوجوان کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر تھا کہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات تھی، مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنی مسلم سہیلی کی والدہ کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا اور میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے اس کو بتا دیا تو وہ لوگ میرا قتل کر دیں گے۔ اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر اس کی سہیلی کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، اگر تجھ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو ضائع ہونے سے ضرور بچا لے گا۔ اس کے بعد سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ اس کو تحفے کے طور پر یہ قرآن پاک تیار کر کے دینے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا تحفہ لڑکی کے سسرال میں جا کے ہی کھلے، یعنی کہ تحفے کو یہاں پر مت کھولنا۔ لڑکی کی ماں نے اس کی بات کو مان لیا اور دوستو، اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے سسرال میں پہنچ گئی اور اس کے ساتھ وہ قرآن پاک کا تحفہ بھی سسرال پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے قرآن کو کہیں پر ایک باکس میں چھپا دیا۔ اس کا شوہر جب بھی دفتر میں جاتا اور وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو چھپ چھپ کر قرآن پاک نکال لیتی اور پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اور شوہر کے آنے سے پہلے قرآن پاک کو پھر سے چھپا دیتی تھی۔ دوستو، اس طرح سے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی حاملہ یعنی کہ ماں بننے والی تھی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے، اور جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، مگر میرے اس بچے کا کیا کروں، میرے اس بچے کا ایمان کا کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی رہی کہ یا اللہ، کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ پیارے دوستو، اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی جانچ کی اور ڈاکٹر نے بتایا تو وہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ حیران و پریشان اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا
اور کہنے لگا کہ تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، لیکن اب تمہارا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے، میری زندگی صرف 1 مہینے کی ہے۔ اور اس نے پھر ہاسپٹل کا سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا دیا۔ پیارے دوستو، اس کی یہ باتیں سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دینے لگی، اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر آپ وعدہ کرو کہ میں جو بھی کروں گا اس کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھیں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تم جیسا بھی کہو گی ویسا ہی کروں گا، تمہارے ہر ایک بات کو مانوں گا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر کے اوپر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا اور میرا وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ اس کے بعد اس کا شوہر نے پوچھنا ہی بند کر دیا کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا نہیں کر رہی ہو۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ 1 مہینے کے بعد اس نے پھر سے ٹیسٹ کروایا تو اس کا رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ اس رپورٹ میں دیکھا کہ اس کو کینسر کے نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، اور جانچ میں آیا کہ اس کو تو کہیں بھی کینسر نہیں ہوا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، اور بولو اب تم کیا چاہتی ہو، میں تمہارے ہر ایک بات کو پورا کروں گا۔ بیوی نے اس کے بعد بے جھجک تمام باتیں اپنے شوہر کو بتا دیا کہ کس طرح سے وہ اپنی سہیلی کے گھر پہ کھیلنے جایا کرتی تھی، اور کس طرح سے وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھا تھا، اور کس طرح سے اس کو قرآن پاک تحفے میں ملا، اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا۔ مطلب یہ کہ پوری فیملی مسلمان ہو گئی تھی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے بارے میں اپنے گھر پریوار اور سماج کے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ ان کو مار ڈالیں گے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم اس بات کی فکر بالکل بھی مت کرو، اس کا بندوبست میں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے جاب کے لیے سعودی عرب کے ایک کمپنی میں اپلائی کیا، اور اللہ کی قدرت سے اس کا جاب بھی سعودی عرب کے ایک چھوٹے سے کمپنی میں لگ گیا۔ اب وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزارنے لگا۔ وہاں پر قرآن بھی پڑھتا ہے اور نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے اللہ کی شان۔ اللہ جس کو چاہے زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کی زندگی کو بگاڑ دے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی۔ دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔